جبکہ ایک موضوع اس انداز سے بیان ہونا چاہیے. میں دے رہا ہوں اور کاش مکتب اہل بیت کے جو بانیان ہیں ان کے لیے بھی ایک وصیت کر رہا ہوں, نصیحت کر رہا ہوں کہ ایک موضوع رکھیے, ایک کورس رکھیے باقاعدہ. یہ موضوع ہو کہ حضرت اسماعیل سے لے کر کے رسول اللہ تک اگر آتے ہیں تو درمیان میں جو آباء و اجداد آ رہے ہیں رسول اللہ کے, ان میں سے آپ کے اجداد میں سے کس جد نے کیا کیا کام انجام دیے کہ جو اس وقت سونے کے حروف سے لکھنے والے ہیں عقل دنگ ہو جاتی ہے کہ وہ کون ہیں, کیا کر رہے ہیں. تبرکاً بیان کروں, یقیناً جائیے, آج ہی ہوم ورک دے رہا ہوں, آج کی مجلس کا پہلا ہوم ورک, جائیے حضرت عبد المطلب کی زیارت اٹھائیے اور زیارت میں پڑھیے کیا لکھا ہے. دنیا جاتی ہے کعبے کا طواف کرتی ہے, دنیا جاتی ہے صفا و مروہ کے درمیان سعی کرتی ہے. سعی کس نے کی تھی؟ بی بی ہاجرہ نے کی تھی نا. تو کیا 7 چکر لگائے تھے؟ وہ تو صفا سے مروہ گئیں, مروہ سے صفا واپس آ گئیں, بات ختم ہو گئی. اور یہاں دیکھا تو چشمہ نکلا ہوا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اس سنت کو پروردگار عالم نے زندہ رکھ دیا. اب بتائیے کہ وہ کون ہے جو یہ بتلا رہا کہ تم نے کتنے چکر ہیں جو کاٹنے ہیں؟ یہ کون ڈیسائیڈ کر رہا ہے؟ وہ کون ہے جو یہ ڈیسائیڈ کر رہا ہے کہ طواف تو تم کرتے ہوئے آئے تھے, لیکن آج کوئی طواف کو باقاعدہ ڈیفائن کر رہا ہے کہ 7 چکر ہوں گے کعبے کے اور اس طریقے سے کیے جائیں گے. کس نے بیان کیا؟ تو جائیے جا کر آپ کی حضرت کی زیارت پڑھیے, آپ کو 2-3 چیزیں ملیں گی اور وہ یہاں پر یہی ملے گا کہ آپ کی ذات وہ ہے کہ جنہوں نے 7 اشواط, یہ 7 چکر جو ہیں وہ آپ نے بیان کیے ہیں, یہ سعی کے 7 آپ نے بیان کیے ہیں. آپ وہ ہیں جنہوں نے زمزم کا احیا کیا ہے. آج دنیا زمزم پی رہی ہے. یہ کون سا زمزم ہے؟ یہ وہ زمزم ہے کہ جو کہ حضرت اسماعیل کی اڑیوں سے نکلا تھا. یقیناً نسبت تو وہی ہے, لیکن وہ جو چشمہ نکلا تھا اس کو تو چھپا دیا گیا تھا. ایک عرصے تک تو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ اس وادی کے اندر وہ زمزم کہاں ہے. وہ کون تھا کہ جس کے خواب میں پروردگار عالم نے اس انداز سے اس جگہ کو آشکار کیا کہ یہ جگہ ہے جہاں پر زمزم کا کنواں ہے. آپ اٹھتے ہیں صبح, 2 روایت ہیں, یا تو حضرت حارث کو ساتھ میں لیتے ہیں اپنے بیٹے کو, اور ایک روایت ہے کہ نہیں حضرت ابو طالب کی پیدائش بھی ہو چکی تھی اور ماشاءاللہ آپ لڑکپن کے عالم میں تھے. اس وقت آپ لے کر چلے ابو طالب کو کہ چلو کدال لے کر چلے, اور ڈھونڈ رہے ہیں اس جگہ کو, باقاعدہ پہچان رہے ہیں کہ جس طریقے سے دکھایا گیا. ایک مقام پہ رک گئے, کہا اس مقام پر کدال مارو. وہاں سے کھودنا شروع کیا, ابھی مٹی ہٹنا شروع ہوئی, کچھ ہی نیچے پہنچے ہیں کہ وہاں پانی کے آثار نمودار ہو گئے. چشمہ پھر سے جاری ہو گیا. میں کہہ سکتا ہوں نا, چلو روایت میں اختلاف ہے کہ یہ کدال حضرت حارث چلا رہے تھے یا حضرت ابو طالب چلا رہے تھے, لیکن ایک تو اشتراک ہے, ایک تو کامنالٹی ہے. دونوں روایت میں پیچھے موجود کون تھا؟ حضرت عبد المطلب, جو کہہ رہے تھے کہ یہاں پر زمزم ہے, ادھر کھدائی کرو. تو مجھے بتاؤ تمہارے خواب میں کیوں نہیں آ گیا کوئی؟ عبد المطلب کے خواب میں ہی کیوں آئے؟ اس کا مطلب کہ کوئی تعلق تو اس عصمت کا عبد المطلب سے ہے. جیسے انبیاء علیہم السلام ہدایت کر رہے, عبد المطلب بھی اسی معاشرے میں. درود پر محمد وآل محمد. یہ دیکھیے اسی طرح سے بس عزیزو, اگر اس انداز سے دیکھیں, حضرت عدنان پر نظر کر لیجئے, کیا کیا آپ نے؟ یہ جو آپ قرآن پڑھ رہے ہیں کس رسم الخط میں ہے؟ عربی میں ہے. کبھی سوچا کہ ایجاد کس نے کیا؟ یہ دیکھیے حضرت عدنان رسم الخط ایجاد کر رہے ہیں عربی کا. اب جو دیگر زبانیں نکل رہی ہیں اگر اس سے, تو ان پر احسان ہے حضرت عدنان کا. یعنی جان رہے ہیں نا, تربیت ہو رہی ہے معاشرے کی کہ وہ رسول اللہ جس کتاب کو چھوڑ کر جائیں گے وہ کتاب کس رسم الخط میں ہوگی. تو آؤ ذرا اسے ایجاد کر لیں تاکہ رہتی دنیا تک کے لیے, یعنی کتنا بڑا احسان ہے رہتی دنیا تک کے لیے. وہ لوگ کہ جو قرآن پڑھ رہے ہیں اگر حضرت عدنان کو نہ یاد کریں تو یہ ایک ایک باتیں اس انداز سے. وہ کون ہے جو عرب کے قبائل کو ایک جگہ جمع کر رہا ہے؟
وہ کون ہے جو عرب کے قبائل کو خاص اس انداز سے روٹیاں تقسیم کر رہا ہے کہ نام ہی ہاشم پڑ گیا کہ قحط کا زمانہ ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، قحط ہے تو آؤ ہم تمہیں کھلانے والے ہیں۔ یہ کھلانے والوں کا گھرانہ ہے، یہ دینے والوں کا گھرانہ ہے۔ بالکل اسی طریقے سے اگر نام ہاشم پڑ رہا ہے تو یقیناً وہ ان کے اجداد ہیں اور انہی کی نسل میں جو آ رہے ہیں سورہ دہر ان کی شان میں آ رہا، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ اب سمجھ میں آیا کہ جمع کی جو ضمیر ہے، اس جمع کی ضمیر میں کون کون جمع ہو گیا ہے؟ انما نطعمکم، ہم جو تمہیں کھلا رہے ہیں وہ تمہارے لیے نہیں، اللہ کے لیے کھلا رہے۔ اب پتہ لگا ہاشم جو روٹیاں تقسیم کر رہے وہ لوگوں کے لیے نہیں کر رہے، خدا کے لیے۔ درود بر محمد والے۔ یہ دے وہاں سے لے کے چلیں۔ وہ دن اور آج کا دن جب آپ کو معلوم ہے زمزم نکل آیا تو وہ تو گڑبڑ ہو گئی، وہ باقی قبائل جمع ہو گئے، اوے ہمارا حق ہے اس پہ، تو کہا نہیں میں نے کھودا ہے، میں نے نکالا ہے، ہمارا حق ہے۔ وہ واقعات طویل ہیں، پریشانی ہو گئی، کون فیصلہ کرے گا؟ اب یہ دیکھیں عقلوں پہ پڑے ہیں تالے، اور وہ پریشان ہو گئے کہ اب فیصلہ کون کرے؟ تو کسی کاہنہ کا نام لیا گیا کہ وہ فلاں دور دراز مقام پہ رہتی ہے اور وہ فیصلہ کر دے گی کس کا ہے۔ اچھا یہ دیکھیے، اور یہ حلم ہوتا ہے، حضرت عبد المطلب کا حلم ہے۔ اچھا چلو اسی سے فیصلہ کرا لو، تم جس پر سیٹسفائی ہو جاؤ۔ گویا دیکھ رہے ہیں کیا وہ کاہنہ، کیا اس کی اوقات اور کیا فیصلہ کرے گی؟ فیصل تو کوئی اور ہے۔ چلو یہ اب یہ دیکھیں، یہ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں کانفیڈنس۔ کوئی ہے نا کہیں سے فیڈنگ مل رہی ہے نا، تبھی تو کانفیڈنس ہے کہ چلو چلتے۔ راستے میں گئے، ایک جگہ پانی ختم ہو گیا، قافلے میں پانی ختم ہو گیا، آس پاس کہیں پانی نہیں ہے، چٹیل میدان، پریشان۔ اب پریشان ہو گئے، اب کیا کریں؟ اب سمجھ میں آیا کہ اب وہ موقف شوقف تو ہوتے نہیں تھے کہ اس طرح سے سبیلیں لگی ہوں گے پانی دے رہا ہو، وہ تو دور دراز سفر ہے اور یہ ہونا ہی اسی لیے تھا، دکھانا ہے پروردگار کو کچھ۔ اب جب پریشان ہو گئے تو پھر پلٹ کر آ گئے حضرت عبد المطلب کے لیے۔ عبد المطلب پریشان ہو گئے، کیا کریں؟ جائیے جا کے تاریخ دیکھیے، ٹھوکر ماری ہے عبد المطلب نے، چشمہ جاری ہو گیا۔ کہا یہ لو، جب پانی پی لیا کہا تو چلیں پھر فیصلہ کرانے؟ کہا نہیں یہ ضرورت نہیں ہے، جب آپ کے لیے یہاں یہ ہو سکتا تو وہ پتہ لگا زمزم بھی کس کے لیے نکلا ہے، آپ ہی کا زمزم ہے۔ وہ دن اور آج کا دن یقیناً جب تک حضرت عبد المطلب کے بعد ابو طالب زندہ رہے، ان کی ذمہ داریوں میں سے خاص ذمہ داری یہی تھی کہ زمزم کو پلاتے رہیں گے حاجیوں کو، جو یہاں آئے گا پانی پلانے کی ذمہ داری ابو طالب کی رہے گی۔ درود بر محمد بس میرے پاس وقت۔ اب دیکھیے یہ وہ بات ہے جو میں کر رہا تھا کہ اجداد پہ بات شروع کریں تو عزیزو 2-3 گھنٹے ایسے گزر جاتے ہیں، پتہ نہیں چلتا ہے۔ اس پہ اشرے ہونے چاہیے، اشرے۔ تو اس انداز سے عبد المطلب کو پہچانا کہ آپ اگر یہاں اس صحرا میں، اس عالم میں آپ کے ذریعے سے اللہ ہمیں پلا سکتا ہے تو یقیناً وہ جو چشمہ نکلا ہے وہ ہمارے لیے نہیں، آپ ہی کے لیے نکلا ہے۔ بس عزیزوں یہ ہیں عبد المطلب اور انہی کے بیٹے ہیں ابو طالب۔ مکے میں، اچھا اب یہ لکھ کون رہا ہے؟ یہ میں لکھ کر بہت ساری چیزیں لایا تھا لیکن ابھی بیان نہیں کر سکوں گا۔ جلال الدین سیوطی، بہت بڑا نام ہے علماء اہل سنت میں۔ آپ لکھتے ہیں کہ مکے میں قحط سالی ہو گئی، بڑا شدید قحط پڑ گیا اور لوگ پریشان ہو گئے، مویشی مرنے لگے، کیا کریں؟ تو سب جمع ہو گئے کعبے کے گرد۔ اب کعبے میں رکھے ہوئے ہیں بت اور یہ سب ہیں بت پرست، آ کر واسطہ دے رہے ہیں، کوئی لات کو پکار رہا تھا، کوئی عزا کو پکار رہا تھا، مختلف بتوں کو پکار رہے تھے۔ وہ جن کے دل میں بغضیت کے بت رکھے ہوئے ہیں خود انہی سے پوچھ لو کہ سارے قبیلوں کے بت تو تمہیں مل جاتے ہیں، بنی ہاشم کا کوئی بت تھا؟ تاریخی بحث ہے۔ ایک جگہ استاد اسلامیات پڑھاتے تھے ایک اسکول میں، نام نہیں لیتا، تو وہ بہت محنت کرتے تھے نو ڈاؤٹ۔
میں نے ویسے استاد کم دیکھے ہیں ویسے کہ اتنی محنت کرتے ہیں. باقاعدہ رجسٹر پر لکھ رہے تھے ہر قبیلے کا نام اور اس کے آگے اس کے بت کا نام, سارے 360. آپ نے بھی نہیں دیکھے ہوں گے, اور سچی بات ہے میں نے بھی اس طرح سے ریسرچ نہیں کی جیسے وہ کر رہے تھے کہ ہر قبیلہ اور اس کے آگے اس کا نام, ہر قبیلہ اس کے آگے اس کا بت کا نام. میں نے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے یوں ہی پوچھا, اس میں بنو ہاشم نظر نہیں آ رہے؟ یقین کریں گے اس نے قلم روک دیا. اس نے کہا ہاں حیرت ہے, یہ تو واقعی اس میں نظر نہیں آ رہے. میں نے کہا بس اب سوچئے کیوں نہیں نظر آ رہے. اب یہاں پر چھوڑ دیا, تشنا کر کے چھوڑ دیا کہ دیکھا اب آپ خود ریسرچ کریں کیوں نظر نہیں آ رہے. بنو ہاشم کا کوئی بت نہیں ہے, کیوں ہوگا؟ موحد ہیں, کیوں ہوگا؟ عجیب. تو اس کے بعد کیا ہوا جناب, آ گئے ان کے, اب وہ لات پکار رہے ہیں, عزا پکار, پتہ لگا وہ جو ایک آدھ بادل تھا نا وہ بھی چلا گیا. تو اب پریشان ہو کر اب ایک دروازہ نظر آیا کہ چلو ابو طالب کے پاس چلتے ہیں. ابو طالب کے پاس آئے اور کہا ابو طالب کچھ کرو, یہ دیکھیے یہ فطرت ہے کہ جانتے ہیں پاک و پاکیزہ ہے, جانتے ہیں حسب نسب کو, ابو طالب کچھ کرو. آپ نے کہا اچھا موسم کچھ اس انداز کا تھا کہ سختی رہی ہوگی دھوپ کی, ہے کیا رہا ہوگا. آپ نے, اب روایت مختلف ہے کہ آپ نے کہا کہ ذرا ڈیلے کیا, آپ نے کہا کہ اچھا تھوڑا سا موسم صحیح ہو جائے. تو اس وقت تو پتہ نہیں چلا کہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں یہ, تو موسم تھوڑا سا ذرا وہ تپش کم ہوئی, کیا ہوا. اس کے بعد ابو طالب اپنے گھر سے برآمد ہوئے. تو جب باہر آئے تو آپ کے ہاتھوں پہ 2 سال کا بچہ ہے. اب سمجھ میں آیا کہ ابو طالب ذرا اہتمام کرنا چاہ رہے تھے. اس کے اب یہ رسول اللہ کی عمر 2 سال ہے. 2 سال کے بچے کی کیا, کتنا چھوٹا بچہ ہوتا ہے 2 سال کا, ابھی تو دودھ پیتا ہے نا, ابھی تو بولنا تو بہت دور کی بات ہے, ابھی تو دودھ پیتا بچہ ہے. اس کو لے کر آئے ہیں, کیوں؟ کسی کی عقل کو جھنجھوڑنا ہے. توسل کر رہے تھے نا, آؤ تمہیں توسل کا ڈھنگ سکھاتے ہیں. وہ کس کو پکار رہے تھے؟ لات کو, عزا کو. اور اس کا مطلب کہ ہمیں اعتراض تمہارے توسل پہ نہیں تھا, تمہارے انداز پہ تھا اور توسل کے مصداق پہ تھا. خدا کو پکارو, توسل کرو, لیکن یہ بتاؤ وسیلہ کسے بنایا ہے؟ وسیلہ تم نے بنا لیا ہے یا وسیلہ اس کا بنایا ہے جس کو اللہ نے بنایا ہے؟ بات وہیں آ گئی. وابتغوا الیہ الوسیلہ, اللہ کی راہ میں وسیلہ تلاش کرو, بناؤ نہیں. وجعلوا الیہ الوسیلہ نہیں ہے کہ اس کی راہ میں وسیلہ بناؤ. تم کون ہوتے ہو وسیلہ بنانے کے لیے؟ اللہ نے وسیلہ بنا دیا ہے, تمہیں تو فقط تلاش کرنا ہے. وابتغوا, تلاش کرنے کا معنی میں بھی آتا ہے اور ابتغاء چاہنے کے معنی میں بھی آتا ہے. ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ, تو یہاں پر چاہت کے باب میں بھی ابتغاء آیا. اور وہ جو آیت آپ سنتے ہیں کہ جس نے اپنے نفس کو بیچ دیا وابتغاء, وہاں پر بھی ابتغاء یہی ہے, یعنی چاہت کے عنوان سے. تو یقیناً تو اس کو چاہو جس کو اللہ نے چاہا ہے. اللہ کے چاہنے والے کو اگر چاہو گے تو یہ وہی وسیلہ ہے جو اللہ چاہتا ہے. اگر اپنے چاہنے والوں کو چاہو گے اور اللہ انہیں نہیں چاہتا ہے تو پھر قحط سالی کا ہی شکار رہو گے. ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی. اس ویڈیو کا اگلا حصہ دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب شیئر ضرور کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے. شکریہ.